اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کو، دونوں جملوں میں فرق ہے طارق بھائی، ذرا غور کرنا. ایک ہے جملہ جو رسول اللہ کو دجال مانے، صرف اسی پر بات نہیں کیا، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ہم کہتے ہوئے بھی کام جاتے ہیں. جو رسول اللہ کو دجال کہے، اس عورت کے ساتھ بھی اسلام میں قرآن کی اس آیت میں شادی جائز ہے. وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو دیکھ لو انہاں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ وہ عورت رسول اللہ کو یہ کہے اس کے ساتھ شادی جائز ہے، یہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر تو 295C لگے گی جو عورت کہے گی. جس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے. جو اس نے بات کی ہے یہ یا تو قرآن سے ثابت کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، جو آیت کا حوالہ دیا اس نے سورۃ مائدہ میں فلاں فلاں جگہ، قرآن میں کہیں یہ موقف نہیں ہے کہ جو عورت رسول اللہ کو یہ کہے گی اس سے نکاح جائز ہے. یہ اس نے اجماع امت کے خلاف بات کی ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے اور مسیحی کہتے ہیں اور مانتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے مسیحی رہنماؤں کے فون آئے، مسیحی رہنماؤں کے، اور آپ میری وہ تقریر کے نیچے مسیحی پادریوں کے کمنٹس دیکھ لیں. انہوں نے کہا علامہ صاحب اس بندے نے ہمارے پہ جھوٹا الزام لگایا. یہ جو دجال کا لفظ ہے یہ اسلام میں اور یہودیت میں تو موجود ہے، عیسائیت میں موجود نہیں. رکو ذرا صبر کرو. اب جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انجینئر صاحب لفظ دجال سے مراد جھوٹا نبی لے رہے تھے، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرسچن سکولرز اپنی کتابوں میں نبی السلام کو نعوذ باللہ دجال لکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ سب سے پہلا حوالہ جان آف ڈیماسکس کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے نبی السلام کو فالس پروفٹ کہہ کے ڈسکرائب کیا ہے. اور فالس پروفٹ کے حوالے سے ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اسی کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ تھیوڈور ابو قرہ کی کتاب سے ہے جو کہ خود عیسائی سکولر تھا. اس نے بھی نبی السلام کے حوالے سے نعوذ باللہ اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ نبی السلام جھوٹے نبی ہیں. اس کے بعد تیسرا حوالہ نکولاس آف کوزا کی کتاب سے ہے جو کہ وہی بات کرتا ہے جو اس سے پہلے دو سکولرز کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ریفارمر مارٹن لوتھر نے بھی اپنی کتاب میں نبی السلام کو نعوذ باللہ سیکنڈ اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال لکھا ہے. اس کے بعد جان کیلوین کا بھی آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی نبی السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتا تھا. ان کرسچن سکولرز کے ساتھ ساتھ مزید یہاں پر آپ بہت سے کرسچن سکولرز کے حوالے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ نبی السلام کے حوالے سے وہی عقائد رکھتے ہیں جو کہ انجینئر صاحب نے بیان کیے تھے. یہ تو تھے کرسچن سکولرز کے حوالے. اب آتے ہیں ان مسلم سکولرز کی طرف جنہوں نے انہی کرسچن سکولرز کو جواب دیتے ہوئے اس بات کو ایکنالج کیا کہ یہ سب عیسائی ہمارے نبی السلام کو دجال مانتے ہیں. اس میں سب سے پہلا حوالہ تفسیر ابن عباس سے ہے جس کو شاید ہمارے علماء کرام عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس میں واضح الفاظ میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عیسائیوں باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ کہ دجال کی صفت کو نبی السلام کی صفت کے ساتھ مخلوط کرنے لگو. اس کے بعد کا یہ حوالہ تفسیر اشرفی سے ہے جہاں پر ایک آیت کی تفسیر میں مصنف عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوش سے کام لو اور کبھی نہ ملاؤ میرے رسول کو دجال سے. اب یہ الفاظ تو واضح کر رہے ہیں کہ یہ بات مسلم سکولرز بھی اکنالج کرتے ہیں کہ عیسائی نبی السلام کو دجال مانتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ آپ احسن تفسیر کا یہ حوالہ پڑھیں جہاں پر مصنف یہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسروں کا قول ہے کہ یہودی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آخری زمانے میں جو دجال آوے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا نعوذ باللہ. اب اگر روایتی طبقے کے مفسرین وہی دعویٰ کریں تو وہ اکابر بن جائیں، اور اگر انجینئر صاحب صرف اسی بات کو دہرا دیں تو وہ گستاخ کیسے بن سکتے ہیں؟ کم سے کم اس ڈبل سٹینڈرڈ اپروچ کے ساتھ تو ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو مطمئن نہیں کر سکتے نا. بہرحال اس طرح کے بہت سے حوالے ہم نے یہاں پر اٹیچ کر دیے ہیں، آپ ان کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں. ان سب ریفرنسز کو دیکھنے کے بعد اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا نعوذ باللہ انجینئر صاحب نے عیسائیوں پر بہتان باندھا تھا یا پھر ان کی کتابیں خود چیخ کر یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں انجینئر صاحب کی بات بالکل صحیح تھی؟ نیکسٹ اس کو بہرحال اس فتنے کو اور اس کی گمراہی کو یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں طارق بھائی، اس نے ایک بندے کی نہیں، اس نے صحابہ کی، تابعین کی، انبیاء کی. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو، اب مل بیٹھ کے نا اس کا چلن تھا. علماء جو ہیں یہ میرے سے ذرا جملہ معترضہ ہے. کوئی بات نہیں، تسی آپس ہی لڑتے رہے، تانوں انجینئر لکوں لے گیا. ہائے 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 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے، کمال بات کی ہے. کس طرح؟ میں کہتا ہوں جی گلی محلے کوچوں میں اس نے کہا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو میں یہ جو دعویٰ ہے یہ بہت بڑا خود میں سر اس نے سر میں بتاؤں آپ کو، میرے محلے میں لڑکے یا بچے مجھ سے بات کرتے ہیں نا جب، تو میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا وہ یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ادھی گل ہے پوری گل نہیں پتر، یہ ادھی گل ہے پوری گل نہیں پتر. ایک جو اس نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا، اس نے یہ ڈیمیج کر دیا سر کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ادب کا پہلو ہم پکڑتے ہیں اہل سنت والجماعت. بالکل یہ آپ درست نشان ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ اس نے صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا کر دی، شکوک و شبہات. ہم جو اہل سنت اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں
وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے, جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے کیا دیتا تھا, وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر, کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے, اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے, سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی, آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں, ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم, کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے, اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی
اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، ایک اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا، وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو. سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں، تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی.